یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کی باتوں کو سمجھنے کی پھر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج جس ماحول میں ہم سانس لے رہے ہیں، برائیاں بے حیائیاں وہ عام ہیں، اور ان سے نمٹنے کے لیے شیطان کے راستے سے ہٹنے کے لیے انسان کو اللہ کا فضل تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ، ہدایت کے راستے پہ آ سکتے ہیں، شیطان کے راستے کو چھوڑ کر رحمان کا راستہ کیسے اپنا سکتے ہیں۔ جمعے کا آج دن ہے اور شعبان المعظم کے ابتدائی ایام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کلام مجید سے سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہم برائی کو آگے لے کے جائیں، برائی کو پسند کرتے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ رب نے فرمایا کہ جو لوگ، آیت کا مفہوم عرض کرنے لگا ہوں کہ بے شک وہ لوگ جو بے حیائی کو، برائی کو پسند کرتے ہیں، ایمان والوں میں یہ بے حیائیاں اور برائیاں پھیلاتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی رسوا کر دینے والا دردناک عذاب ہے، اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جس بات کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور جس بات سے اللہ نے، اللہ کے رسول نے روکا ہے اس سے رک جانا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کسی چیز کی حکمت کیا ہے، تو لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہی انسان کو فالو کرنا چاہیے، آگے لے کے جانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے 2351 نمبر پہ، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہ اجرہا واجر من عمل بہا بعد من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، کہ اگر کوئی بندہ اچھا کام ایجاد کرتا ہے، ایک نیا کام کرتا ہے، لیکن وہ اچھا ہے، وہ اچھا کام ہے، وہ بندہ شروع کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس بندے نے بھی کوئی اچھا کام دین اسلام میں شروع کیا، لوگوں کو فائدہ پہنچایا، وہ کسی بھی طریقے پہ، وہ علم کے ذریعے، وہ ہنر کے ذریعے، وہ ایک اچھا کام ایجاد کر دیا، تو حضور نے فرمایا فَلَهُ أَجْرُهَا، ایک تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اس اچھے کام کے اوپر اس کو ثواب ملے گا، اور صرف یہ نہیں بلکہ فرمایا اجر من عمل بہا بعد، جو لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے جائیں گے، اس بات، اچھی بات پہ عمل کرتے جائیں گے، اس کا ثواب جتنا اس کام کرنے والے کو اللہ عطا فرمائے گا اتنا ہی ثواب ایجاد کرنے والے کو عطا فرمائے گا۔ جس نے، بعض لوگ ہوتے ہیں گلی محلے میں، رشتہ داروں میں، شہروں میں، پھر وہ اسی طرح صوبے کی بات کریں، ضلعوں کی بات، پورے دھرتی کی بات کریں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسا کوئی کام، اچھا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں، گلی محلے میں، کہ ان کو دیکھا دیکھی پھر دوسرے لوگ بھی وہ کام، وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کام وہ اچھا ہو، تو کتنی خوبصورت بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا أَن يَنقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ، جو عمل کریں گے نا ان کے حصے سے بھی ثواب کم نہیں ہوگا، لیکن جس نے کوئی نیا کام ایجاد، اچھا کام ایجاد کیا ہے، ہر بندے کو جتنا ثواب ملے گا اللہ اس پہلے بندے کو بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور کسی کے اجر میں سے کوئی کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، پھر کچھ احباب یہ سوال بھی کرتے ہیں، بھئی قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دیگر جتنے بھی ذکر اذکار ہیں، اگر وہ ہم جو میت ہیں، ہمارے
اہل خانہ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، دوست احباب، پھر ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب ان کو بھی پہنچا دے، تو پھر یہ ہمارا ثواب ختم ہو جاتا ہے، ان کو مل جاتا ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ نہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، وہ رب اس طرح اگر کرے تو یہ اس کی شان کے لائق ہی نہیں ہے، بلکہ خوبصورت بات ہے کہ بندے کے پاس ثواب اتنا ہی رہتا ہے، بلکہ اگلے لوگوں کو جو ہم پہنچاتے ہیں ان کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے، ہمارا بھی نفع ہو جاتا ہے، ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح رسول اللہ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا سیئہ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غیر ان ینقص من اوزارهم شیء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی بندہ برا کام ایجاد کرتا ہے، برا کام شروع کرتا ہے، لوگ دیکھا دیکھی اس برے کام پہ لگ پڑتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس بندے کو ایک تو اس برے کام کرنے کا، ایجاد کرنے کا گناہ ملا، دوسرا جو لوگ اس برے کام میں ملوث ہوں گے ان سب کا گناہ جو ہے وہ اس کی گردن پہ بھی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے جو اچھے کام ہیں کسی کے ایجاد کیے ہوئے ان کے اوپر تو عمل کرنا چاہیے، دیکھ لینا چاہیے، جس طرح ہم دنیا کے نفع نقصان کو پہچانتے ہیں نا، اسی طرح اپنے آخرت کے نفع نقصان کو بھی پہچان لیں، اپنی قبر کے نفع نقصان کو بھی پہچان لیں کہ کہیں ایسے کام میں ملوث نہ ہو جائیں، لگ نہ جائیں کہیں ایسے کام میں کہ پھر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے کیا کیا ہے، پھر ہمارے نامہ اعمال میں کہیں یہ نہ ہو کہ بس گناہ ہی لکھے جائیں، اور وہ بھی ایسے کہ فلاں نے کیا تھا یہ کام تو میں بھی کرتا رہا، وہ فلاں نے کیا تو نہیں، بلکہ جو اچھے کام ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں، اور جو برے کام ہیں اللہ کے